बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कलमों के फजाइल क्या हैं और खुसूसन तीसरे कलमे के बारे में बताएंगे कि इसकी फजीलत क्या है। इंसान के मुसलमान होने की इब्तिदा कलमा तैयबा से हुई। एक मुसलमान होने के नाते हमें मालूम होना चाहिए कि जो चीज हमारे लिए जरूरी है उसकी अहमियत कितनी है। किसी चीज की अहमियत दिल में तभी बैठती है जब उसकी फजीलत मालूम हो। फजाइल का जानना भी इंतहाई जरूरी है। फजीलत अहमियत पैदा करती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से कबल आपसे एक इल्तमास करना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक टीचर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आपको अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल हो सके। प्यारे दोस्तों, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम अज़कार में अफजल ला इलाहा इल्लल्लाह है और तमाम दुआओं में अफजल अल्हम्दुलिल्लाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अज़कार में सबसे अफजल ला इलाहा इल्लल्लाह को करार दे रहे हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, शफाअत का हकदार कौन है। इस रिवायत के रावी भी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। मुकम्मल हदीस आपको सुनाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत के दिन आपकी शफाअत से सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला कौन होगा। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो दिल के खुलूस के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा वो मेरी शफाअत से ज्यादा मुस्तफीद होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हासिल करने का कितना आसान सा नुस्खा है, क्या कभी हमने गौर किया। तिब्रानी की रिवायत है जो ईमान की तजदीद से मुताल्लिक है, वो भी सुने। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने ईमान की तजदीद करते रहा करो। हमने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने ईमान की तजदीद कैसे किया करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ा करो। ईमान की तजदीद भी कलमे से होती है। प्यारे दोस्तों, एक सवाल है, क्या आप जन्नत की कुंजी हासिल करना चाहते हैं? यकीनन आपका जवाब हाँ में होगा। आइए अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका बताते हैं। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत जन्नत की कुंजियां हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, इस कलमे की ताकत कितनी है, आप जब ये हदीस पढ़ेंगे तो यकीनन आपको मालूम हो जाएगा कि कलमे की ताकत कितनी है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन मेरी उम्मत में से एक शख्स को मुंतखब फरमाकर तमाम लोगों के सामने बुलाएंगे। फिर उसके 99 आमाल नामे खोले जाएंगे जो कि गुनाहों से भरे होंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे, तेरे पास कोई उज़्र है? बंदा अर्ज करेगा, मौला मेरे पास कोई उज़्र नहीं है। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि हमारे पास तेरी एक नेकी है। फिर एक कागज का पुर्जा लिया जाएगा जिस पर कलमा लिखा हुआ होगा। फिर तराजू के एक पलड़े में गुनाहों से भरे हुए 99 आमाल रख दिए जाएंगे और दूसरे पलड़े में कलमा शहादत वाला पुर्जा रख दिया जाएगा। बस ये पुर्जा आमाल नामों पर भारी होगा। प्यारे दोस्तों, तीसरे कलमे के अल्फाज का सवाब भी आपने अभी नहीं सुना। जब आप तीसरे कलमे का सवाब और उसके फवाइद सुनेंगे
تو انشاءاللہ آپ کی زبان سے تیسرا کلمہ جاری رہے گا۔ آپ اٹھتے بیٹھتے تیسرے کلمے کے الفاظ دہراتے رہیں گے۔ آپ کی زبان تیسرے کلمے کے الفاظ سے تر رہے گی۔ آپ جہاں بھی ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، تیسرا کلمہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ نے ایک سوال کیا۔ سوال دلچسپ تھا۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا، تم میں سے کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے جو احد کے پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کام ہر شخص کر سکتا ہے، اس لیے کہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب احد سے زیادہ ہے، لا الہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد سے زیادہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پیارے دوستو، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ بعض لوگ ریاکاری کے لیے بھی یہ کام کرتے ہیں اور اسے اخلاص کا نام دیتے ہیں۔ بعض لوگ شہرت کے لیے بھی کام کرتے ہیں اور اسے اخلاص سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہی سوال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاص کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر فرمایا، اخلاص حرام کاموں سے رک جانے کا نام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ عرش تک پہنچتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اور استغفار کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا، لوگوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کر دیا۔ جب میں نے یہ معاملہ دیکھا تو انہیں خواہشات نفس میں ڈال دیا، جبکہ وہ اپنے آپ کو غلط فہمی سے ہدایت پر ہی سمجھتے رہے۔ پیارے دوستو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تینوں وہ کلمات ہیں جن کو تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے۔ جو شخص یہ تین کلمات پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ تیسرا کلمہ کیسے مکمل ہوا؟ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا اور فرشتوں کو اسے اٹھانے کا حکم دیا تو فرشتوں کو عرش بہت وزنی محسوس ہوا۔ اس وقت فرشتوں کو سبحان اللہ پڑھنے کو کہا گیا، چنانچہ اس کو پڑھتے ہی فرشتوں کے لیے عرش اٹھانا آسان ہو گیا۔ فرشتے برابر اس کلمے کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے اور ان کو چھینک آئی تو الحمدللہ پڑھنے کا حکم ہوا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یرحمک اللہ۔ فرشتوں نے یہ کلمہ سنا تو سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی پڑھنے لگے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو بت پرستی کے خلاف اللہ نے حکم دیا کہ قوم کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ فرشتوں نے اس کو بھی ملا کر پڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ملا۔ تعمیل کرنے لگے تو جنت سے جبرائیل علیہ السلام دمبا لے کر آئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کو قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے اللہ اکبر نکلا، فرشتوں نے اس کو بھی ملا لیا اور یوں پڑھنے لگے یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ نے اظہار تعجب کے لیے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرشتوں نے یہ بھی ساتھ ملا لیا اور یوں تیسرا کلمہ مکمل ہوا۔ ذہنی سکون، گھریلو پریشانیاں، میاں بیوی کے اختلافات، رزق میں تنگی،
کاموں میں رکاوٹ، مقدمات میں پریشانی، عبادت میں دل لگانے کے لیے، ترقی پانے کے لیے، جادو ٹونا، شیطانی اثرات اور جنات سے نجات پانے کے لیے تیسرا کلمہ ایک عظیم نعمت ہے۔ پیارے دوستو، اس کے پڑھنے کا طریقہ کار بھی معلوم کر لیں۔ ذہنی، کاروباری اور برے اثرات کے مسائل کے لیے نماز فجر سے پہلے یا بعد میں 100 بار درود شریف، پھر 100 بار تیسرا کلمہ پڑھیں۔ اسی طرح عشاء کے بعد یہ عمل کریں، انشاءاللہ پریشانیاں دور ہوتی رہیں گی۔ اگر کوئی مشکل کام درپیش ہو، سختی کا وقت ہو یا کوئی مہم درپیش ہو، حاسدین سے حفاظت کی ضرورت ہو، تو بعد نماز عشاء 111 بار یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کے ساتھ ملا کر پڑھیں، انشاءاللہ رحمت کا نزول ہوگا۔ روزانہ صبح و شام تیسرا کلمہ اپنے ورد میں شامل کر لیں۔ ہر نماز کے بعد کم از کم 11 بار یا 3 بار اپنے معمول میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس عمل سے نہ آپ کا پیسہ ضائع ہوگا اور نہ ہی آپ کے کسی کام میں رکاوٹ ہوگی۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔